لا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ہر قسم کی حمد و ثنا مقدس اللہ کلمات اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کے لیے، وہ اللہ جو اکیلا ہی پوری کائنات کا خالق و مالک، داتا و دستگیر، حاجت روا اور مشکل کشا ہے، عبادت کے لائق ہے، دعا کے لائق ہے، فریادوں کے لائق ہے، منتیں اور نذریں اسی کے لیے ہیں، سجدے بھی اسی کے لیے، رکوع بھی اسی کے لیے، قیام بھی اسی کے لیے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، زمین و آسمان بھی اسی کا اور اس کے اندر جو کچھ ہے سب کچھ اسی کا، اور یہ سب اسی کا فرما بردار ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کا ہر درخت کا ہر پتا اللہ رب العالمین کی تسبیحات بیان کرتا ہے۔ کائنات کا ہر چرند پرند، ہر مخلوق، بری ہو بحری ہو، پہاڑوں کے اندر رہنے والی ہو یا جنگلات کے اندر رہنے والی ہو، وہ انسان کو نظر آئے یا نہ نظر آئے، سب کی سب اللہ رب العالمین کی تعریفات کرتی ہیں، اللہ رب العالمین کی تسبیحات بیان کرتی ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، اللہ رب العالمین نے اپنی تمام مخلوقات کو عبادت کے طریقے، تسبیح کے طریقے سکھا دیے ہیں۔ سارے کے سارے اپنی عبادات، اپنی تسبیحات کو اچھی طرح پہچانتے ہیں۔
اور جو کچھ وہ کرتے ہیں واللہ علیم بما یفعلون، اللہ رب العالمین اس سے بخوبی واقف ہے۔ ان کو کرسیاں لا کے دے بزرگوں کو۔ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگن درود و سلام، جن کو اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک کے لیے رشد و ہدایت کا امام بنا کر مبعوث فرمایا ہے، اور ہر اس شخص کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خالص محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت و فرما برداری لازم قرار دی ہے۔ جو جنت میں جانے کا طالب ہے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ بلا چوں چرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غیر مشروط محبت کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اتباع کرے۔ سورہ آل عمران کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، فرمایا تم کوشش کرو، دوڑ دھوپ کرو، إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف، کہ رب العالمین تمہیں مغفرت دے دے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کے لیے کوشش کرو، ارضها کی اس کی لمبائی چوڑائی، السماوات والارض زمین و آسمان جیسی ہے، اعدت للمتقین، یہ جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر آپ کو صرف جنت کی نظارے کراؤں، جنت کی سیر کراؤں، اور رب العالمین کا قرآن بھی یہ بیان کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ مومنوں کے اندر شوق پیدا ہو کہ وہ شوق کے ساتھ عبادت کریں۔ ہم تو یہ تو سنتے رہتے ہیں کہ جنت میں لے جانے والا فلاں عمل ہے، فلاں عمل ہے، فلاں عمل ہے، لیکن اس جنت میں جائیں گے تو وہ جنت ہوگی کیسی؟ پہلے اس جنت کا تعارف تو ہو جائے۔ جیسے اس آیت جو میں نے آیت پڑھی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس جنت کی لمبائی چوڑائی آسمان و زمین جیسی ہے۔ یہ اس وجہ سے مثال نہیں دی کہ اس کی جنت کی لمبائی چوڑائی اس آسمان و زمین جیسی ہے، میں اس سے کہیں زیادہ ہے۔ انسان کو یہ کیوں بتایا؟ کیونکہ ہماری نظر اسی تک کا محدود ہے، ہماری نظر محدود ہے۔ ہم تو زمین کی وسعت کو زیادہ سے زیادہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یا اس سپیس کے اندر جو اللہ رب العالمین کی دیگر سیارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ہم وہاں تک جا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب سے ادنا جنتی کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں داخل ہوگا۔ رب العالمین سے عرض کرے گا یار میرے رب مجھے جنت کے قریب کر دے۔ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ وہ کہے گا میرے رب مجھے جنت کے قریب کر دے، اس کو جنت کے قریب کر دیا جائے گا۔ کہے گا اللہ ذرا تھوڑا سا اور قریب کر دے، اللہ رب العالمین اس کو اور قریب کر دیں گے، حتیٰ کہ جب جنت کے دروازے پہ پہنچے گا تو کہے گا میرے رب جنت کے دروازے پہ تو پہنچا ہی دیا ہے، اگر جنت کے اندر داخل فرما دے تو یہ تیری عنایت ہے، تیری مہربانی ہے۔ رب العالمین اپنے رحم و کرم کے ساتھ اس کو جنت میں داخل کریں گے، اور اس ادنا جنتی کو جو محل دیا جائے گا وہ 7 زمینیں اور 7 آسمانوں کی وسعت سے زیادہ ہوگا۔ تو یہ سب سے جنتی، ادنا جنتی کا جو محل ہے، جنت کے جو دروازے ہیں اگر ہم اس کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں۔
جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھلوائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز دیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر شق کی جائے گی، پھر آپ کو جنت کا لباس پہنایا جائے گا، پھر ابو بکر، پھر عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی قبر شق کی جائے گی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں، ابو بکر اور عمر جنت البقیع کے لوگوں کے پاس جائیں گے، ان لوگوں کو اٹھائیں گے، ان کی قبریں شق کی جائیں گی۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سب سے پہلے میں داخل ہوں گا، جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، جنت کا دربان پوچھے گا کون؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جنت کا دربان کہے گا ہاں مجھے بھی یہی حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے میں دروازہ کسی کے لیے نہ کھولوں۔ کہا جب میں جنت میں داخل ہوں گا پھر میرے پیچھے ساتھ اہل ایمان بھی داخل ہوں گے، اور وہی اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، فرمایا اہل ایمان کے قافلے در قافلے، فوج کی صورت کے اندر، گروپوں کی صورت کے اندر اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، یہاں تک کہ جب یہ دروازوں پہ جائیں گے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ کچھ اہل جنت ہیں کہ جن کو جنت کے ایک دروازے سے بلایا جائے گا، کچھ ایسے ہیں جن کو 2 دروازوں سے بلایا جائے گا، کچھ ایسے ہیں جن کو 4 دروازوں سے، کچھ ایسے ہیں جن کو 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اور ایک دروازہ اور دوسرے دروازے کی مسافت کتنی ہے؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تیز گھوڑ سوار گھوڑے پہ بیٹھے 70 سال مسلسل گھوڑا دوڑاتا رہے، دن اور رات میں وقفہ نہ کرے، فرمایا اتنا ایک دروازے سے دوسرے دروازے کی مسافت۔ پھر آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جنت کتنی لمبی چوڑی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سبحان اللہ کا ایک کلمہ کہتے ہو، سبحان اللہ، کتنا وزن آتا ہے زبان پہ، کتنی دیر لگتی ہے، کتنا دل آ جاتا ہے۔ فرمایا سبحان اللہ کہتے ہو، اللہ رب العالمین تمہارے نام کا ایک جنت میں درخت لگاتے ہیں، ہر سبحان اللہ پہ ایک درخت، ہر سبحان اللہ 100 سبحان اللہ کئی 100 درخت۔ فرمایا ایک درخت لگے گا وہ اتنا لمبا چوڑا ہے، اس کا سایہ صرف شمار کیا جائے 100 سال تک گھوڑ سوار مسلسل گھوڑے پہ بیٹھ کے سفر کرتا رہے، اس کا سایہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جنت کا وہ درخت جو ہے، فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے، سبز عقیق کی طرح یا زمرد کی طرح اس کی ٹہنی ہوگی، اس کا جو تنا ہوگا وہ اس کا زمرد کی طرح ہوگا۔ فرمایا اس کی ٹہنیاں سونے کی اور چاندی کی ہوگی، اور اس کا جو کھجور ہے، ایک کھجور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے مٹکوں سے بڑی ہوگی، اور آپ نے فرمایا دودھ سے زیادہ سفید ہوگی، شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی، اور مکھن سے زیادہ نرم ہوگی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سلام علیکم، جنت کے دروازے پہ فرشتے کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، استقبال کریں گے، کہیں گے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، آئے جی ویلکم ویلکم، جیسے گھر میں مہمان آئے، زیادہ معزز مہمان ہو تو دروازے پہ استقبال کیا جاتا ہے۔ اور یہ آپ جانتے ہیں جمعے والے دن یا نمازوں کے اوقات میں اللہ رب العالمین کے فرشتے مساجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اہل ایمان کا استقبال کرتے ہیں۔ اور اہل ایمان کی قدر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین حکم دیتے ہیں پیارے پیغمبر وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور میں پیارے پیغمبر جب آپ کے پاس میرے وہ بندے آئیں جو ہماری آیات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، خود کہا کر السلام علیکم۔
تو فرمایا جنت کے دروازوں پہ جنت کے دربان کھڑے ہوں گے، کہیں گے سلام علیکم طبتم، خوشخبری ہو، فادخلوها خالدین، اس جنت میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کبھی بھی تمہیں کوئی جنت سے نکالنے والا نہیں ہے۔ جو دوزخ میں گیا اس کو کسی نے آنے نہیں دینا، جو جنت میں گیا اس کا آنے کو جی نہیں چاہنا۔ اور الحمدللہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وقالوا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، جب یہ جنتی جنت میں جائیں گے کہیں گے الحمدللہ، تعریفات اللہ تعالیٰ کی ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی رحمت سے جنت میں آئے، ہمارے کچھ ایسے عمل نہیں تھے، بلکہ عمل تو تھے لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی۔ صدقنا وعدہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ بات میں سچا کون ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، فرمایا ہم اپنے بندوں کو جنت کا وارث کر دیں گے، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، جہاں بھی چاہیں گے رہیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا جنت جانتے ہو؟ فرمایا یہ جو جنت اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، کسی انسان کی آنکھ دیکھا نہیں، کسی کے دل کے اندر اس کا خیال تک نہیں آیا، اور اس کی نعمتیں کوئی انسان کسی نے سنی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک مقام پہ اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے، فرمایا کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، اللہ رب العالمین اہل جنت کو مختلف قسم کے پھلوں میں سے رزق عطا کریں گے۔ اہل جنت کہیں گے قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا۔ اللہ رب العالمین کے فرشتے اور وہاں پہ جو غلمان ہوں گے، جو خادمین ہوں گے، وہ کہیں گے اللہ کے بندے ذرا کھا تو صحیح، ذرا چیک تو کر، ذرا کھا کے چیک تو کر۔ تو کہتا ہے یہ تو میں نے کھایا ہوا نہیں، تم ذرا کھا تو صحیح۔ وہ جب کھائے گا تو کہے گا سبحان اللہ، یہ تو عجیب ہی ذائقہ ہے، یہ تو نیا ذائقہ ہے۔ اور ایک بار کھائے گا اور ذائقہ، دوسری بار کھائے گا اور ذائقہ، تیسری بار کھائے گا اور ذائقہ ہے۔ دنیا کے اندر مختلف ممالک اپنے اپنے فروٹس اور پھل کے حساب سے مشہور ہیں۔ مختلف علاقوں کے پھل دوسرے علاقوں میں نہیں پائے جاتے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ دوسرے لوگ اس سے واقف بھی نہیں ہوتے، یا واقف ہوتے ہیں تو لیکن وہ کھاتے نہیں ہیں، یا کھا نہیں سکتے، یا وہ کھاتے نہیں، کہتے جی طبیعت کو پسند نہیں ہے۔ لیکن اہل جنت کے لیے اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کسی علاقے میں نہیں پائے جاتے کیوں جی موسم نہیں ہے، یا جس کی کارگو اتنی پڑ جاتی ہے کہ یہ فورٹ نہیں ہے، ہم اس ہماری پہنچ سے دور ہے۔ جیسے پاکستان کے اندر فروٹس رمضان میں ایک لو طبقے کی پہنچ سے دور ہو جاتے ہیں، منڈیوں والے جو آتی اتنا اس کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں کہ ایک عام آدمی دل کرتے ہوئے بھی نہیں لے سکتا۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جنت میں ایسا نہیں ہوگا، ہر علاقے کا پھل وہاں پہ انسان کے لیے پہنچ جائے گا، اور ہر قسم کا پھل ہر وقت موجود ہوگا۔ فرمایا لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، نہ تو سلسلہ منقطع ہوگا نہ کوئی روکنے والا ہوگا۔ یہ بھی کوئی نہیں کہے گا بس کرے جی، بلکہ جب سے اللہ رب العالمین نے جنت بنائی ہے اس وقت سے مدہامتان، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے جو درخت لگا دیے ان کے اوپر پھل لگ رہا ہے، مسلسل لگ رہا ہے، کوئی کھانے والا نہیں ہے۔ اس قدر پھل لگ چکا ہے کہ وہ زمین کے ساتھ جھک رہے ہیں، اور وہ اتنے سیاہ سبز ہو گئے گویا کہ سیاہی مائل ہو گئے ہیں۔ اور جب یہ اہل جنت جائیں گے تو اہل جنت کو یہ کھلایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول
اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلے ان کی کس چیز سے دعوت کی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو سب سے پہلے جو ڈش کھلائی جائے گی وہ مچھلی ہوگی، مچھلی روسٹ ہوئی مچھلی کی کلیجی ہوگی، وہ ان کو کھلائی جائے گی۔ اور پہلا جو مشروب پہ لایا جائے گا کأسن کان مزاجھا زنجبیلا، زنجبیل کے ذائقہ اس کے اندر ہوگا، ادرک کا قہوہ، کبھی پیے جو بڑا مزیدار ہوتا ہے، ادرک کا قہوہ ان کو پلایا جائے گا، کیونکہ خالی میدا ہوگا تو ایک بار جو ہے نا میدے کی صفائی ہو جائے گی، سب کچھ ہضم ہو جائے گا، اس کے بعد جو کچھ کھائیں گے ہضم، جو کچھ کھائیں گے ہضم، سبحان اللہ پڑھیں گے، الحمدللہ پڑھیں گے، سب کچھ ہضم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت نہ تو ان کو پخانہ آئے گا، نہ پیشاب آئے گا، نہ تھوک آئے گی، نہ بلغم ہوگی، نہ نزلہ زکام ہوگا، نہ کھانسی ہوگی، نہ سر درد ہوگا، کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ فرمایا جو کچھ کھائیں گے پسینہ آئے گا، الحمدللہ پڑھیں گے، سبحان اللہ پڑھیں گے، ڈکار آئے گا، سب کچھ ہضم ہو جائے گا، پسینہ آئے گا، پسینہ ایسا آئے گا گویا کہ کستوری اور عنبر کی خوشبو لگائی ہوئی۔ اور اللہ رب العالمین فرماتی ہیں وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ فرمایا اہل جنت کو اللہ رب العالمین جو بیویاں عطا کریں گے انتہائی مطہر اور پاک صاف کردار کی عورتیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین کا قرآن فرماتا ہے حور مقصورات فی الخیام کأنہن الیاقوت والمرجان، میں گوئے کہ یاقوت اور مرجان ہیں، خیموں کے اندر مقصر ہیں، خیموں کے اندر ٹھہری ہوئی ہیں، پردہ دار ہیں، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، فرمایا اتنی پاک صاف ہیں، اتنی پاک صاف ہیں کہ ان جو جنتی جس کو الاٹ کی جائیں گی، جس کے عقد میں آئیں گی، اس سے پہلے ان پاک باز عورتوں کو نہ کسی انسان نے دیکھا ہے نہ کسی جن نے دیکھا ہے۔ اس کے عقد میں آنا تو دور کی بات ہے، فرمایا چھوا تک نہیں ہے، چھوئے گا کیسے، دیکھا تک نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورۃ الانعام کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم، فرمایا جنتیوں کے لیے دار السلام ہے، سلامتی والا گھر ہے، جنت کے اندر سلامتی والا گھر ہے۔ جنت ساری کی ساری دار السلام ہے۔ جنت کے مختلف نام اللہ رب العالمین نے ذکر کیے ہیں۔ جنت الفردوس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت الفردوس یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ اس کا بالکل تعلق ہے، اس کی دیواریں جنت الفردوس کی عرش کے ساتھ ہے۔ فرمایا جب تم رب العالمین سے جنت سوال کرو تو کہو اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، جیسے اللہ رب العالمین فرماتے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، وہ لوگ جو ایمان لائے نیک عمل کیے ان کے لیے جنت الفردوس کی مہمانیاں ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب ہمارے مہمان آئیں ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا مہمان کا اچھا استقبال کرے، راستے میں اگر کارپٹ بچھا سکے تو کارپٹ بچھا دیتے ہیں، پھول ان کے اوپر نشاور کرتے ہیں، آگے بڑھ کر استقبال کرتے ہیں، اچھے اچھے کھانے ان کے لیے پکاتے ہیں، اور پھر زیادہ معزز مہمان ہو تو بعد میں جب جاتا ہے تو دروازے کے اوپر اس کو سیاہ بھی کرتے ہیں، بھی ٹھیک ہے جی آپ اللہ کے حوالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ سنت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہمان کو کوئی بھی آپ کا مہمان ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دروازے بھی چھوڑ کے آتے ہیں اور آپ اس کو دعا دیتے اللہ کے سپرد، تو رب العالمین بھی اپنے ان بندوں کی مہمان نوازی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے جنت میں سرسبز قالین بچھا دیے گئے۔ فرمایا جو جنت کا جو فرش اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ایک اینٹ سونے کی ایک چاندی کی، اور اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر مختلف قسم کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ جہیں پہ اللہ رب العالمین فرماتی وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ،
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جنتیوں کو ہم ایک اور انعام دیں گے. وہ انعام کون سا ہے؟ فرمایا ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف جو کدورتیں ہیں، جو نفرتیں، ہم ختم کر دیں گے. دنیا کے اندر بس اوقات انسان کے ساتھ کتنے بھی اچھے تعلقات ہو، لیکن دل کے اندر کہیں نہ کہیں شیطان کوئی نہ کوئی میل ڈال دیتا ہے. دشمن ہے نا ہمارا، کوئی نہ کہیں پہ میل ڈال دیتا ہے. لیکن اہل جنت کے سینوں کے اندر یہ چیز نہیں ہوگی، کیونکہ شیطان نہیں ہوگا تو وہاں پہ یہ چیز نہیں ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ ہوئی. خارجیوں نے یہ جنگ کرائی، ایک طرف خارجی تھے ایک طرف رافضی تھے، انہوں نے یہ جنگ کرائی. تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ یہ آیت شاید ہمارے لیے نازل ہوئی ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہمارے سینے میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی بغض نہیں ہوگا. دنیا کے اندر مسلمان کے ساتھ بھی لڑائی کرتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف آ بھی جاتی ہے، بعد میں انسان معاف بھی کر دیتا ہے، لیکن جنت میں یہ چیز نہیں ہوگی. کہیں پہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتی ہیں مثل الجنت الذی وعد المتقون تجری من تحتها الانہار. فرمایا اہل جنت، ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اور ان کے لیے تیار کی گئی ہے، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. اللہ رب العالمین کے قرآن سے پوچھیں کہ نہریں کس چیز کی جاری ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں 3 نہریں جاری ہیں. وَانْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، صاف شفاف شہد کی نہر. وَانْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، فرمایا ایک دودھ کی نہر ہے جس کا ذائقہ کبھی چینج ہونے والا نہیں ہے. وَانْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور فرمایا ایک شراب کی نہر ہے کہ جس کے لذت ہی لذت ہے، پینے کے اوپر لذت ہی لذت ہے. عقل نہیں بیٹھے گی، دماغ نہیں پھرے گا، بونگیاں نہیں مارے گا وہاں پہ، ہر پیے گا ہر بار اس کو لذت ملے گی. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ نہریں ہم نے اہل ایمان کے لیے تیار کر رکھی ہیں. اور کہیں پہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتی ہیں کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. سورہ مریم اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے اس میں کوئی کسی قسم کی لغو بات نہیں سنیں گے مگر سلام سلام سلام. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، ان کے لیے صبح اور شام ان کو رزق دیا جائے گا، ہر لمحے ان کو رزق دیا جائے گا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا، فرمایا سایہ اور ان کا جو کھانا پینا ہمیشہ ان کے پاس رہے گا. دوسری جگہ پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، فرمایا جنت کے لوگ یومئذ خیر مستقرا، فرمایا سب سے اچھا ٹھکانہ ان کو جنت کے اندر ملے گا. واحسن مقیلا، فرمایا آرام کی بہت اچھی جگہ ہے. جنت کے اندر موت نہیں آئے گی، نیند نہیں آئے گی، قیلولہ کریں گے لیکن سوئیں گے نہیں، جسم فریش ہو جائے گا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، فرمایا اہل جنت مختلف قسم کے مشاغل کے اندر مصروف رہیں گے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم وازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون، اہل جنت اور ان کی بیویاں درختوں کے سائے کے نیچے مختلف قسم کے خوبصورت قالینوں کے اوپر تکیے ان کو لگے ہوں گے، تکیوں کے اوپر آرام کر رہے ہوں گے. دنیا کے اندر جو محنت کی ہے نا، نمازیں پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہو، قیام اللیل کر کر کے تھک گئے ہو، رمضان کے روزے رکھ رکھ کے بھوک برداشت کر کے تھک گئے ہو، اب اس کا انعام بھی تو ملنا چاہیے نا. ہم وازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، فرمایا جو کچھ وہ مانگیں گے ان کو ملے گا. سلام قولا من رب الرحیم، سب سے بڑی جو چیز اہل جنت کو ملے گی اور رب الرحیم کی طرف سے ان کو سلام 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 کہا جائے گا.
مثل الجنة الذي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن، فرمایا ایسا پانی ہے کہ جس کا ذائقہ کبھی چینج ہونے والا نہیں ہے، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، فرمایا ایسے دودھ کی نہر ہے جس کا ذائقہ کبھی چینج نہیں ہونے والا۔ 4 نہریں اللہ رب العالمین نے بتائی ہیں، 3 نہیں 4 اس سورہ محمد کے اندر، ایک عام صاف پانی کی، ایک دودھ کی، اور ایک شہد کی، اور ایک شراب کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ نہریں ہمیں نصیب فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور جنتیوں کو ہر قسم کا پھل دیا جائے گا۔ اور یہ مضمون اللہ رب العالمین نے مختلف جگہ پہ بار بار بیان کیا ہے، کیوں؟ تاکہ انسان کے اندر عبادت کا شوق پیدا ہو، وہ جنت کے لیے محنت کرے۔ جو انسان کا اصلی گھر ہے اس گھر کے لیے محنت کرے، واپس گھر لینا ہے نا جنت، جو شیطان نے ہمیں اور ہمارے باپ دادا حضرت آدم علیہ السلام کو نکلوایا تھا، اس کی وجہ سے ہم بھی دنیا کے اندر آ گئے، تو اب وہ واپس تو لینا ہے، اس گھر میں جانا ہے، اس کے لیے محنت تو کرنی پڑے گی نا۔ اللہ رب العالمین فرماتی ہیں من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام، فرمایا جو اپنے رب کے پاس دل لے کے آیا، جھکنے والا خالص دل ہے، اس دل کے اندر صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اور کسی کی کوئی محبت نہیں ہے، عمل کیا خالص، محبت اللہ تعالیٰ کی خالص، اس کے رسول کی محبت خالص ہے، ادخلوها بسلام، فرمایا جنت میں داخل ہوگا سلامتی کے ساتھ، ڈنڈوں کے ساتھ نہیں، کوئی ٹکٹ نہیں ہوگا کہ ہاں جی یہ ٹکٹ ہے، یہ ٹکٹ خریدیں تو پھر جنت میں جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ پولیس کھڑی ہوئی ہے کہ وہ ڈنڈے مار رہی ہے، جیسے آپ کے یہ پاک وطن میں بہشتی دروازہ بنایا کچھ جاہلوں نے، اور جب وہ گزرتے ہیں تو پولیس والے ڈنڈے مار کے گزارتے ہیں، وہاں پہ یہ چیز نہیں ہوگی جنت میں، وہ تو فرشتے آ کے بڑھ بڑھ کے استقبال کریں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتی ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو اپنے رب سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، 2 باغ ہیں، ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ہر جنت کے اندر اس کے لیے 2 چشمے جاری ہیں۔ اور اللہ رب العالمین فرماتی ہیں فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ہر پھل کی 2 قسمیں ہوں گی، 2 نسل کے 2 قسم کے پھل ہوں گے۔ اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتی ہیں فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، یہی آیت اللہ تعالیٰ نے سورہ الرحمن میں 2 مرتبہ ذکر کیا ہے کہ جنتیوں تمہیں ایسی حوریں ملیں گی لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، فرمایا تم سے پہلے کسی انسان اور کسی جن نے اس کو مس تک نہیں کیا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنات بھی عبادت کے مکلف ہیں اور وہ بھی جنت میں جائیں گے، اگر وہ جنتی عمل کریں گے تو جنت میں جائیں گے، ان کو بھی جنت ملے گی، اور اگر شرک کریں گے، کفر کریں گے تو دوزخ کی آگ میں جلیں گے، وہ بھی ہماری طرح عبادت کے مکلف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کو ایسی نعمتیں دی جائیں گی کہ جس کی نہ کسی پہلے آنکھ نے دیکھا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جو عورت ہے، جو جنت کی حور ہے، فرمایا ہر جنتی کو 2 حوریں عطا کی جائیں گی۔ اور سورہ واقعہ کی روح سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، جو دنیا کے اندر تمہاری بیویاں ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم انہیں اثر نو پیدا کریں گے اور ان کو کنواریاں بنائیں گے اور یہ جنت میں جائیں گے، اور میں یہ تمہاری عورتیں ان جنتی حوروں کی سردار ہوں گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی عورت حور، اس کا دوپٹہ اس قدر معطر، اس قدر خوبصورت، اس قدر اعلیٰ ہے کہ وہ اگر روئے زمین کی طرف صرف جھانک لے، پوری روئے زمین فرمایا معطر ہو جائے، کہیں سے دنیا کے اندر سے بدبو ہر طرف سے ختم ہو جائے۔ اور اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں
ان کے لیے خیمے ہوں گے، خیموں کے اندر یہ مقصر ہوں گی اور اپنے خامدوں کی خدمت کرنے کے لیے ہر لمحہ حاضر ہوں گی، کوئی بیماری نہیں آئے گی، ہر لمحے جوان رہیں گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی پنڈلی کا گودا 70 لباس اس نے پہنے ہوں گے جنتی کے، پھر بھی اس کے خامد اس کے گودے کو دیکھ سکے گا۔ اور وہاں پہ اتنا پردے کا اعلیٰ انتظام ہوگا کہ ایک جنتی دوسری جنت کی بیوی کو نہیں دیکھ سکے گا، صرف وہ خود ہی دیکھے گا۔ اب اتنی اعلیٰ نعمتوں کے لیے انسان کہاں گندگی میں ہاتھ مارتا ہے؟ انسان بھی بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے۔ اتنی اعلیٰ